وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب بھی اللہ نے کہا اس ابراہیم اپنی گردن جھکا دیجئے تو ابراہیم نے فوراً اپنی گردن جھکا دی۔ کوئی چول و چلا نہیں ہے، کوئی کسی بات کے اندر ہیلا اور بہانہ تلاش نہیں کر رہے۔ جیسے اللہ کا حکم آ گیا اپنی گردن کو جھکا دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اسلام کا جو سیدھا سادہ معنی ہے وہ یہی ہے کہ مان لینا۔ اللہ جو کہتا ہے وہ مان لینا، یہ ایمان ہے، یہی اسلام ہے۔ سادہ سا معنی آپ کی سماعتوں کی نظر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ سکیں۔ کوئی آپ سے کچھ اسلام کا معنی کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سادہ سا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا۔ اور آج اسی چیز کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں۔ یہ قرآن اسی چیز کا فلسفہ ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم نے جانور خریدے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم قربان کر دیں گے اور اللہ سے وعدہ کر دیں گے، اے مالک آج جانور کو ذبح کرنے کی بات تھی، کل اگر اپنی جان کی بات آ گئی ہم پھر بھی سر جھکا دیں گے، اولاد کی قربانی کی بات آ گئی ہم پھر بھی سر جھکا دیں گے، مال کی قربانی کی بات آ گئی ہم پھر بھی سر جھکا دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاصہ تھا، اور علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے لفظ خلیل فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ جس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ میرا دوست ہے، اب اللہ اپنے دوستوں کو جب آزماتا ہے تو کیا آپ پھر ہماری آزمائشیں نہیں ہوگی؟ کیا آپ سے اور ہمارے ہم سے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کبھی رزق کی کمی کا امتحان، کبھی اولاد کا امتحان، کبھی صحت کا امتحان، کبھی پیسے کا امتحان، تو مختلف، کبھی وقت کا امتحان، ہر دور کے اندر مختلف امتحانات آپ سے لیے جاتے ہیں، اور کچھ نصیبیں وہ جو ہر امتحان سے کامیاب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اسی کو فرمایا گیا کہ ربہ خلیلا لأنہ سلم نفسہ الی النیران۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اس لیے بنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا آتش نمرود میں کود پڑ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آتش نمرود میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور پھر رب کہتا ہے وَمَا لَهُ إِلَى اسْتِغْفَارِ کہ اللہ کی راہ میں وہ اپنا مال خرچ کرتے رہے۔ تو حضرت محترم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ جب بھی بات آئی مال خرچ کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کنجوسی نہیں کی۔ اور یاد رکھیے گا کہ مال کی 3 قسمیں ہیں، ایک مال ہوتا ہے فرعونی مال، ایک ہوتا ہے قارونی مال، اور ایک مال ہوتا ہے خلیجی مال۔ اب فرعون نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا؟ فرعون نے اپنے مال کو فلک بوس عمارتوں پر خرچ کیا، بنگلوں پر خرچ کیا، تاج و محل کے اوپر خرچ کیا۔ قارون نے اپنے خزانوں کو زمینوں کے اندر دفن کر کے چھپا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ مال اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، خرچ کر دیا۔ تو حضرت محترم آج بھی جس کا مال فلک بوس عمارتوں پر، کوٹھیوں اور بنگلوں پر تو خرچ ہوتا ہے، اللہ کے نام پر خرچ نہیں ہوتا، تو مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ فرعونی مال رکھتا ہے، اس کا مال خلیلی مال نہیں ہے۔ خلیلی مال ہوتا تو اللہ کے نام پر خرچ کرتا۔ دوسری، قارون نے زمینوں میں چھپا دیا۔ آج پراپرٹی پر تو لاکھوں کروڑوں کا خرچ کر دیے جاتے ہیں، بینکوں میں چھپا دیے جاتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے دیتے ہوئے بھی تکلیف پڑتی ہے، 1000 روپے کے اوپر 25 روپے دیتے ہوئے بھی تکلیف پڑتی ہے۔ تو گویا کہ ہم نے قارون کی طرف اپنے مال کو پسند کر دیا، محبت کرتی مال کے ساتھ، ہم نے اپنے مال کو چھپا لیا، کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا، نہ عشر کیا، نہ صدقہ دیا، نہ خیرات دی، نہ زکوٰۃ دی۔ تو حضرت محترم آج لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے؟ ہر بندہ جانتا ہے بیعت ہونا چاہیے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی ہم اپنی ترقیت کے اندر 7 افراد کو شامل کر رہے ہیں، ان 7 میں سے ایک شخص ایسا ہے جو سود کا لین دین کرتا ہے، جو نشاور چیزوں کو بیچتا ہے، جو رشوت کا لین دین کرتا ہے،
جس کا پاک مال نہیں ہے، حرام کے ذریعے اس نے کمایا ہوا ہے، ہم اس کو شامل کر دیں تو قربانی کیسے ہوگی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی اپنی قربانی تو ہوگی نہیں، وہ ساتھ میں 6 افراد کی قربانی کو بھی لے ڈوبے گا۔ تو پوچھنا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک شخص نے بہنوں کا حصہ قبض کر رکھا ہے، بہنیں مانگتی ہیں اپنا حق، لیکن بہنوں تک کو اپنا حق نہیں پہنچاتا، بہنوں کو حق دینے کے لیے راضی نہیں ہے، پڑوسیوں کا مال اس نے کھا رکھا ہے، یتیموں کا مال اس نے کھا رکھا ہے، بیوہ عورتوں کے حقوق کو پامال کر رکھا ہے، تو ایسی شخص کو قربانی میں شامل کرنے سے کیا ہوگا؟ حضرات محترم اس کی اپنی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ مال حرام سے کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جاتی۔ مسجد میں دیں پھر بھی اجر و ثواب کی نیت سے دیں گے تو یہ کفر ہوگا، علماء نے واضح فتویٰ دیا ہے ثواب کی نیت سے اگر کوئی شخص مال حرام دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ثواب میسر ہوگا، گویا کہ اس نے کفر کیا ہے۔ یہ کفر ہے کہ حرام مال کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اجر و ثواب صرف اور صرف اس کے حلال کے اوپر ہے۔ اگر آپ 10 روپے بھی مسجد کے لیے دیتے ہیں لیکن وہ آپ کے حلال کے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا اجر رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر حضرت ابراہیم حضرت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابی کا واقعہ ذہن کے اندر آتا ہے، آپ کو سناتا چلوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر قریب صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ وہ غریب صحابی میرے پاک نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، حتیٰ کہ جبرائیل امین آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ کل ظہر تک یہ شخص مر جائے گا۔ میرے پاک نبی پریشان ہوئے کہ صحت مند ہے، نوجوان ہے، یہ کل تک مر جائے گا۔ میرے پاک نبی کی شان رحمت جوش میں آئی، میرے پاک نبی نے پوچھ لیا اے میرے صحابی دنیا کے اندر تیری کچھ خواہشیں بھی ہیں؟ تو وہ غریب کہتے یا رسول اللہ میں غریب ہوں، خواہشیں تو اتنی ہیں کہ اگر بتانے پر آ جاؤں تو پورا دن گزر جائے، لیکن یا رسول اللہ 2 خواہشیں ایسی ہیں جو ان ساری خواہشوں کے اوپر ہیں۔ میرے پاک نبی پوچھتے ہیں وہ خواہشیں کون سی ہیں؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواہش یہ ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر بھی ہو، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری بھی طریق حیات ہو، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں نماز کے لیے اٹھوں میں بھی اس کو نماز کے لیے اٹھایا کروں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جب میں تہجد کے لیے اٹھوں میں چاہتا ہوں میری شریک حیات کی میرے ساتھ کھڑے ہو کر مصلی بچھا دے۔ یا رسول اللہ ایک تو یہ خواہش ہے، دوسری یا رسول اللہ میٹھا کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، کافی دن ہو گئے حالت غربت کی وجہ سے میٹھا نہیں کھا سکا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہتے ہیں اے بلال جاؤ صدیق اکبر کو بلاتا ہوں، عمر فاروق کو بلاتا ہوں، عثمان ذو النورین کو بلاتا ہوں، علی کو بلاتا ہوں۔ جب بلا کر لے آیا گیا میرے پاک نبی نے صحابہ کے ذمہ کام لگائے، تم نے یہ چیز لانی ہے، تم نے یہ چیز لانی ہے، تم نے یہ چیز لانی ہے، تم نے یہ چیز لانی ہے۔ اور میرے پاک نبی نے پھر سوال کیا کہیں نکاح کی خواہش بھی رکھتے ہو؟ جی یا رسول اللہ میرے چاچے کی بیٹی ہے لیکن غریبی کی وجہ سے نکاح کا پیغام نہ مل سکا۔ میرے پاک نبی فرماتے اس کے چچے کو بلا کر لایا جائے۔ اس کے چاچے کو جب بلا کر لایا گیا میرے پاک نبی نے کہا میں تیری بیٹی کا نکاح اپنے اس غریب غلام سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ تیری بیٹی اس بات پر راضی ہوگی؟ وہ عرض کرتا یا رسول اللہ میری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے، کسی کا نکاح کسی کی مگریاں اس کے والدین طے کرتے ہیں، کسی کے چاچا کرتا ہے، کسی کا ماما اور دادا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ نکاح کا پیغام لانے والا کوئی اور نہیں تھا، نبی آخر الزمان تھے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں پھر جاؤ اور نکاح کی تیاری کر لو، ہم بارات لے کر آ رہے ہیں۔ میرے پاک نبی نماز پڑھا کر بارات کی تیاری کر لیتے ہیں۔ سامان آ گیا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں مکان تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ مکان بھی مل گیا، سامان بھی ڈالا گیا، کچن کا سامان بھی ڈال دیا گیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ رات کے وقت جب کھانا بنا لیا جاتا ہے، آج بیوی نے پہلا کھانا بنایا کہ میں اور میرے شوہر نے زندگی کا پہلا کھانا کھانا ہے، کیوں نہ اچھا سا کھانا بنایا جائے۔ اس کی بیوی نے
ساتھ میٹھا بھی بنا لیا. اب جیسے ہی میٹھے کی طرف اس نوجوان نے ہاتھ بڑھایا, دروازے پر دستک ہوتی ہے, اندر سے پوچھا جاتا ہے کون؟ جواب دیا جاتا ہے بھوکا ہوں, کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. وہ نوجوان کہتا ہے اے میری شریک حیات, اگر تو اجازت دے تو میں یہ میٹھا اٹھا کر اس غریب کے حوالے نہ کر دوں. وہ اس غریب کے حوالے کر دیا گیا. شریک حیات نے اجازت دے دی. اب وہ میٹھا لے کر وہ دعائیں دیتا ہے, یا اللہ اس شخص کی عمر کے اندر برکت فرما, یا اللہ اس کے رزق میں برکت فرما, اس کی اولاد کے اندر برکت فرما. وہ شخص چلا گیا, کل کا دن آ گیا, صبح ہو گئی, سورج نکل آیا, ظہر کی نماز پڑھ لی گئی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ابھی پیغام آئے گا. فلاں شخص جس کی کل شادی ہوئی تھی آج اس کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن کوئی پیغام نہ آیا. وہ شخص عصر کی نماز پر موجود تھا. میرے پاک نبی حیران ہے کہ جبرائیل پیغام لایا تھا, اس کی زندگی تو ظہر تک ہے, پھر کی زندگی بڑھی کیسے؟ میرے پاک نبی سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں, یا رب العالمین یہ ماجرا کیا ہے؟ میرا پاک رب کہتا ہے اے محمد ماجرا کی قصہ یہ ہے, اس شخص نے واقعتاً جبرائیل نے درست کہا تھا, اس شخص نے کل مر جانا تھا, لیکن جیسے ہی اس شخص نے میٹھا اٹھا کر اپنی ٹیبل سے کھانا اٹھا کر غریب اور مسکین کو دیا تو اس مسکین نے دعا دی تھی, اے اللہ اس کی زندگی بڑھا دے. میں نے اس مسکین کی دعا کو قبول کر لیا, اس کے صدقہ کو قبول کر لیا, اس کے دیے جانے والے تحفے کو قبول کر لیا, اور میں نے اس کی زندگی کو بڑھا دیا, رزق کو بڑھا دیا, اولاد میں برکت ڈال دی. تو حضرات محترم گویا کہ ایک چیز تھی تو اللہ نے اتنی برکتیں دی, عمر میں بھی اضافہ, رزق میں بھی اضافہ, اولاد میں بھی اضافہ. تو حضرات محترم نے کہاں سے برکتیں ملیں گی؟ یہ برکتیں تب ملیں گی جب آپ دوسروں کے لیے سوچیں گے. آج المیہ یہ ہے اپنے بارے میں سوچا جاتا ہے, المیہ یہ ہے امیر سے امیر تر بننا چاہتے ہیں, پڑوسی کا کچھ معلوم نہیں ہے. 2 کروڑ روپے کے لیے سوشل میڈیا پر جذبات دکھائے جا رہے ہیں, 1 کروڑ کا بھی کئی لاکھوں کے جذبات دکھائے جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی کہ جو جانور میں خرید رہا ہوں اتنا مہنگا خرید رہا ہوں تو گویا کہ یہ مجھے چند گھروں تک کوئی پہنچے گا, اور اگر میں اس کی جگہ بے شمار قربانیاں کر دیتا, اپنے ملازمین کو تحفے کے طور پر جانور دے دیتا, غریبوں کو تحفے کے طور پر جانور دے دیتا, تو پھر ان کی آنکھوں میں خوشی دیکھتے کی تھی, ان کی آنکھوں میں آپ خوشی دیکھتے کہ جو غریب آج آپ کے دروازے پر تھیلا لے کر آئے گا, آپ کے دروازے تک مانگنے آئے گا, کبھی اسے کوئی جانور خرید کر تو دیکھیے, دیکھ کر تو دیکھیے, اس کے بچوں کی خوشی دیکھیے, اس کے گھر والوں کی خوشی دیکھیے, اس کی اپنی خوشی دیکھیے گا کہ اس کے چہرے پر چمک کتنی ہے. آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے صرف اپنا سوچا. حضرات محترم تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قربانی کی ہے, تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں کی ہیں. ایک قربانی میرے پاک نبی نے اپنی طرف سے, اپنی آل کی طرف سے کی ہے, اور جب جانور ذبح کرتے تھے اللہ محمد وآل محمد, یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے, اور جب دوسری امت کی طرف سے کرتے میرے پاک نبی دعا مانگتے, اللہ امتی من شاہد اللہ کبھی توحید والے ابل بلا کے, اللہ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے نبی تسلیم کر رکھا ہے, میری رسالت کی گواہی جنہوں نے دی ہے ان کے لیے ہے, گویا کہ غریبوں کے لیے ہے. تو حضرت محترم تیرے اور میرے نبی اگر کی سیرت پڑھ کر دیکھیے گھر میں کئی دن تک فاقہ تھا, اگر کی سیرت پڑھ کر دیکھیے پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھایا, اگرچہ گھر کے اندر کوئی شان و تاج اور محل نہیں تھے, لیکن جب قربانی کی بات آتی تھی تیرے میرے نبی 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ میرے پاک نبی جانتے تھے کہ عید قربان کے دن سب سے پسندیدہ عمل جانور کو ذبح کرنا ہے, اللہ کی رضا کو پانے کا جو رستہ ہے وہ یہی ہے کہ آج جانور کو ذبح کیا جائے. اور تیرے اور میرے نبی نے غریبوں کی طرف سے قربانی کر کے یہ بھی پیغام دیا ہے, اے غریبوں پریشان مت ہونا, محمد رسول اللہ نے اپنی قربانیوں میں تمہیں شامل کر رکھا ہے. تو گویا کہ غریب کی قسمت پر ناز کیجیے غریب کہ جس شخص نے قربانی نہ کی تھی اللہ کے نبی نے اس کو اپنی قربانی میں شامل کر دیا تھا. اور میں یہاں پر ایک میسج اور پیغام دے دیتا چلوں کہ جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے, تھرڈ بارٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, وہ اللہ کے نبی کی طرف سے بھی جانور خریدا کریں, اللہ کے نبی کے نام پر بھی جانور ذبح کیا کریں.
یہی احسان کا بدلہ ہے. اگر کہ ہم محمد رسول اللہ کے احسانات نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جتنی بھی قربانیاں دی اگرچہ، لیکن ہم نے محمد رسول اللہ کی احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے. تو حضرات محترم، آپ جب بھی جانور خریدیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانور خریدیں، تاکہ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بن جائے. تو حضرات محترم، بات دور چلی جائے گی. میرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے لیے قربانیوں کا اہتمام کرنے کا آسان سا طریقہ بتایا، وہ بھی آپ کو سناتا چلوں. حضرت عبداللہ بن عمر حدیث مبارکہ کے راوی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے قربانی کی طاقت نہ ہو وہ عید قربان کے دن اپنی حجامت بنوا لے، مجھے ترشوا لے، سر کے بال کٹا لے، زیر ناف بال صاف کر دے، بدن کے بال صاف کر دے، ناخن اتار لے، تو اسے بھی قربانی کا ثواب دیا جائے. دوسری حدیث مبارکہ کے اندر میرے پاک نبی فرماتے ہیں جسے قربانی کی طاقت نہ ہو وہ عید قربان کے دن 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں ولد تعلیم آمین کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر ان اعطینا کل کوثر پڑھے تو رب تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی 60 قربانیوں کا ثواب لکھتے ہیں. حضرت مسلمان کی بات یاد رکھیے گا، قربانی کو ہر طور کے اندر آپ سمجھ کرتے ہیں. آج عید قربان کے دن ہے، آپ نے یہ قربانی دی، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑے گی، کبھی اولاد کی قربانی دینی پڑے گی، کبھی جان کی قربانی دینی پڑے گی. اور جس وقت جس چیز کی ڈیمانڈ ہو اس وقت اسی چیز کی قربانی افضل ہوا کرتی ہے. آپ کا کاروبار بہترین چل رہا تھا، آواز آتی ہے کانوں کے اندر حی علی الصلاۃ، اب آپ نے دکان بند کر دی، آپ نے وقت کی قربانی دیتے مسجد تک آئے، باجماعت نماز ادا کی کہ قربانی سب سے افضل ہے. آپ کے دروازے پر مانگنے والے نے دستک دی، قوم قبیلہ رشتہ داروں میں آپ جانتے ہیں کہ محتاج ہے، مانگتا کسی سے نہیں ہے، سفید پوش ہے، لیکن اس نے اپنی غربت کو بھرم بنا کر چھپایا ہوا ہے. آپ تحفے کے طور پر اس کی امداد کر دیتے ہیں، آپ کی قربانی سب سے افضل ہے. مانگنے والوں کی امداد کر دینا. اپنی اولاد کی قربانی آج کے دور کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دین سکھائیں. آج دین کی ضرورت ہے، آج دیندار لوگوں کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آج عبادتیں رہ گئی، روح ان سے نکل گیا. آج نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا. حج کرنے والا لاکھوں روپے لگا کر کے حج کر کے واپس آتا ہے، وہ اسی طرح پیمانہ زندگی گزارتا ہے. عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے آ جاتا ہے، لیکن وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر وکیل، پہلے سے زیادہ بڑھ کر وہ سخت ہو جاتا ہے. تو گویا کہ آج عبادتوں کی روح نکل گئی. عبادتوں کی روح تب آئے گی جب آپ دین سیکھیں گے، جب آپ دیندار بن جائیں گے، جب اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے. اور صرف حافظ قرآن ہی نہیں بنانا، عالم دین بھی بنانا ہے. کیونکہ صرف حافظ قرآن بن کر اگر اسے مسائل کا علم نہ ہوگا کہ والد کا کوئی کام کیا ہے، جب وہ دین کی کتابیں پڑھے گا وہ ہاتھ باندھ کر نظروں کو جھکا کر والد کے سامنے گفتگو کرے گا. حضرات محترم کہ کب ہوگا؟ کہ تب ہوگا جب اپنے اولاد کو آپ دین سکھائیں گے. وغیرہ قربانی تو نمرود نے بھی دی تھی. میرے پاک ابراہیم جب آپ سے صحیح سلامت نکلے، ابراہیم نے 4000 گایوں کی قربانی دی تھی کہ میں تیرے رب کی بارگاہ میں قربانی دینا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیری قربانی قبول نہیں ہوگی. اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، جو دین کی طلب رکھتا ہے، جو مجھے نبی تسلیم کرتا ہے، اللہ کو خدا تسلیم کرتا ہے. حضرات محترم، دل کے زخم تو بہت زیادہ ہے لیکن وقت پورا ہو چکا ہے. رب تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ لم جزل کے اندر قبول اور مقبول فرمائے. خوش دلی کے ساتھ قربانی کیجیے، رزق حلال سے قربانی کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجیے، اپنی نیت کو درست کر لیجیے، اپنے تقوی کو درست کر لیجیے. رب تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح عمل کرنے کی